الحلف وسلام على عباده الذين اصطفى 16واں پارہ سورہ مریم آیات مبارکہ 23، 24 اور 25۔ اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں آیت مبارکہ 23 کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی کچھ بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں۔ پہلے وہ پھر بعد والی آیات انشاءاللہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے ایک دفعہ دوبارہ، تو اسے یعنی مریم کو تو یہ کہتے ہیں تو انہیں ولادت کے وقت ہونے والی درد کھجور کے تنے کی جانب لے آئے۔ انہوں نے کہا افسوس کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں فراموش کی ہوئی ہوتی۔ اس مقام پر کیا کیا باتیں ہیں رب ذو جلال بہتر سمجھے۔ ایک بات، موت کی خواہش کرنا کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز۔ انہوں نے کی یا نہ کی تو کیا جواب ہے؟ سماعت فرما لیجیے، اللہ کرے کہ ٹھیک بات عرض کر سکوں۔ ایک ہے موت کی خواہش کرنا دنیاوی تکلیف سے نجات پانے کی، بیمار ہے، خسارہ ہوا ہے، قرضے میں ڈوبا ہے، اس قسم کی بات ہے، اس صورت میں ممنوع ہے۔ دوسری صورت، دین کو خدشہ ہے، اس صورت میں بوقت ضرورت درست۔ بی بی مریم کا مسئلہ جو تھا وہ دنیاوی تھا یا دینی تھا؟ وہ کسی مقصد دنیاوی مقصد کے لیے یہاں اس نقطہ پر پہنچی، ان کا مقصد خالص دینی تھا کہ یہ دامن زندگی بھر صاف رہا، اب دھپا لگ رہا ہے۔ آئیے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی سن لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، تم میں سے کوئی شخص پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص پہنچنے والی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر ضروری ہی ایسا کرنا ہے تو کہے۔ سماعت فرما لیجیے، چاہیں گے تو دہرا دیں گے۔ اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھیے جب تک زندگی میرے لیے شاندار ہے، اور مجھے فوت کیجیے جب موت میرے لیے شاندار ہے۔ اس نے موت مانگی یا معاملہ عرش والے رب کے سپرد کیا۔ اس کی اجازت ہے، جب آدمی چاہے تو ایسی صورت کہہ سکتا ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، اللہم احینی اذا كانت الحیات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھیے جب تک، اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی، جب تک زندگی میرے لیے شاندار ہے، وتوفنی،
وتوفنی اذا كانت الوفاۃ خیر لی، اور مجھے فوت فرما دیجیے جب فوت ہونا میرے لیے شاندار۔ یہاں ایک اور بات، پہلے اس کی طرف اشارات گزر چکے ہیں، اب واضح بات آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، موت کی تمنا کیوں کر رہی ہیں؟ کہ میرا پاک دامن کیا ہو جائے گا، لوگ انگلی اٹھائیں گے، اور جو کچھ ابتدا میں ہوا ہے اس میں ان کی پاک بازی پر، پاک دامنی پر رب ذو جلال کی مہر ہے کہ نہیں؟ جبریل آئے، کہا کہ میں رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، یہ مقصد ہے، اور جو ہوگا وہ یہ ہوگا، ساری تسلیاں موجود ہیں کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اس بات کو گوارا کرنا کہ کوئی میرے بارے میں ایسی بات کہے، غلط ہے، 100% غلط ہے، لیکن وہ اتنی تہمت بھی اپنے لیے برداشت کرنا نہیں کر سکے۔ آئیے میں اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ، سچا واقعہ اللہ کی توفیق سے آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت باندھی، سراسر جھوٹ۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ سورہ النور میں ان کی طہارت کی، ان کی عفت کی، ان کی برات کی غرض سے آیات نازل، اور جو صحابہ اس وقت اس کی تردید نہ کر پائے ان پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار نہ کیا۔ کیا کیا؟ یہ چاہتا ہے کہ وہ آیات پڑھوں اور ان کا ترجمہ سنیں، لیکن بات اس وقت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق یہ ہے کہ اما عائشہ پر کیا اثر ہو۔ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے، شاید یہ بات امت میں آ جائے کہ جب اس گناہ کی تہمت ناجائز لگنا، جس تہمت کی نفی عرش والے رب کر چکے ہیں، اس کے باوجود پاک عورت پر اس کا اثر کیا ہے، تو گناہ کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے 5 باتیں میری طرف، ان کی طرف توجہ، میری لیے 5 باتوں کے لیے میری جانب از راہ نوازش توجہ کیجیے۔ پہلی بات، اما عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ جب مجھے اس تہمت کی خبر ہوئی تو میں بیمار تھی، فزدت مرضا علی مرض، میری بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ رات کو باہر گئی تھی، تب گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے، رات کو خواتین دور دراز اس مقصد کے لیے جاتی تھی۔ واپس آئی تو کیا ہوا؟ تکیے پر سر رکھا اور فجر کے وقت اٹھی نہیں۔ میں وہ رات روتی رہی، صبح ہوئی، ساری رات صبح ہونے تک میرے آنسو نہیں تھے۔ اما عائشہ سچی ہے یا معاذ اللہ کیا ہے؟ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے۔ فرماتی ہیں حتی اصبحت لا یرقع لی دمع، میں نے صبح کی تو رات بھر میرے آنسو کے قطرے رکے رہے۔ ولا اقتحل بنوم، میں نے نیند کا سرما نہیں پہنا۔ کیا مطلب؟ ساری رات
نیند آنکھوں کے قریب نہیں آیا. ثم اصبحت، اب کی دن روشن ہوا، رونا غائب ہو گیا نہیں، صبح ہوئی تو پھر وہی روئی. فبقيت يومي ذلك كله لا يرقع لي دم ولا اقتحل بنوم. سارا دن نہ آنسو تھمے نہ آنکھوں کے قریب نیند آئی. اور بیان کیا میرے ماں باپ وہ بھی صبح کے وقت میرے ساتھ تھے. پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں فبق وقد بقيت ليلتين ويوما، میں 2 راتیں اور ایک دن روتی رہی. لا يرقع لي دم ولا اقتحل بنوم. 2 راتوں اور ایک دن میں کیا ہوا؟ آنسو نہ تھما، آنسو نہ تھمے اور نیند آنکھ کے قریب نہ آئی. حتی انی لأظن ان البقاء فائق کبری، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، یقیناً میں نے گمان کیا کہ رونا میرا کلیجہ چوک کر دے. یہ اور جو نعرے لگے دونوں میں کوئی میل ہے. اور وہ جو ان کو اللہ مانتے ہیں، 3 میں سے 1 مانتے ہیں، ان کے معاشرے میں انہی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے. وہاں تو وہاں رہا، یہاں ہماری کیفیت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہے کہانی؟ اور جو سن چکے ہیں اللہ خیر کرے، آئندہ آنے والا وقت اس سے اچھا آ رہا ہے. گھروں کے گھر آگ لگ گئی، لگ نہیں رہی. یونس صاحب لگ رہی ہے، لگ چکی ہے. کس کس کے گھر کو؟ کسی کی گارنٹی اللہ بچا لے تو بچا لے، ہماری کرتوتیں بچنے والی نہیں. کون سی بچنے والی ہے حکیم صاحب؟ جو سلیبس ہے تعلیمی اداروں میں وہ بچانے والا ہے، جو میڈیا شریف ہے وہ بچانے والا ہے، ہسپتال بچانے والے ہیں، کاروباری مراکز بچانے والے ہیں. کون سی جگہ ہے بتلائیے؟ کوئی ہسپتالوں میں اللہ کا خوف کرے، ایمرجنسی میں جا کے دیکھ. پکار صاحب ہے کوئی جگہ بچنے کی؟ اسی حوالے سے دوسری بات، ام رومان اما عائشہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام بخاری نے ان کی روایت کو بیان کیا. کیا ہوا؟ فخرت مغشیا علیہا، یہاں تک کہ عائشہ، وہ تو اماں نہیں کہیں گی، ہم کہتے ہیں اماں عائشہ، ان کی بیٹی ہے، غش کھا کے گر پڑی. کسی نے غش کھایا ہے اس بات کی تہمت پر نہیں، یہ کرتوت کرنے کے بعد. جو بیجا ہے وہی کاٹیں گے یا کیا کاٹیں گے؟ کانٹے بیج کے سیب ملیں گے یا بے موسمہ آم ملیں گے؟ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، اللہ غفور رحیم ہے. شیطان کی ضرورت ہے یا خود ہی کچھ کیا بن چکے؟ فما افاقت الا وعليها حمى بنافس. بیان فرماتی ہیں ان کو ہوش آیا تو کپکپی کے ساتھ انہیں بخار تھا.
فطرحت علیہا ثیابہا فغطیتہا. اما ان کی والدہ محترمہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بیان، میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیے اور ان میں ان کو چھپا دیا. تیسری بات، اسود رحمہ اللہ نے اما صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، اور حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں اسے نقل کیا. فَأَلْقَتْ عَلَيَّ أُمِّي كُلَّ ثَوْبٍ فِي الْبَيْتِ. کتنی کپکپی تھی. اما عائشہ نے بیان کیا، گھر میں جو کپڑا تھا وہ میری امی نے میرے اوپر ڈال دیا. گھر میں کبھی اللہ نہ کرے شدت کی بیماری ہو، سردی کنٹرول میں نہ ہو، تو ایک کپڑا ڈال کے چھپ کر جاتے، وہ میری کہتا اور لاؤ، اور خصوصاً ان وسائل کے بغیر کپڑے ہی ہے نا پھر تو. چوتھی بات، ہشام بن عروہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا میں اپنے ماں باپ کے ہاں آئی. جب انہوں نے خبر سنی پریشان ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے ماں باپ کے گھر آئے. شادی ہو جائے، بچیاں بڑی ہو جائیں، نہیں بوڑھی بھی ہو جائیں، ماں باپ ان کے لیے ماں باپ ایسے نہیں ہے. 50 سال سے سسرالی گھر خامد کے گھر رہ رہی ہے، جب بھی بات کرے گی ہمارے گھر میں ایسے ہے. اللہ دی بندی ہے، جہاں تو 25 سال رہی 20 سال رہی وہ تیرا گھر، اور یہ کس کا ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ کچھ اور ہے. اور بچے کس کا گھر کہتے ہیں؟ نانے کا کہتے ہیں یا نانوں کا؟ ادھر بھی نانو ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے ماں باپ کو. میرے خیال تو پنڈ بھی انجی تو ہو رہے گا. تو اما عائشہ اس غم کی شدت میں کیا اجازت ہے. آپ سب نے فرمایا جاؤ. اب کیا ہوا؟ غصہ ہے اما عائشہ کو، زوردار ہے اللہ کے فضل و کرم. ماں باپ سے کہنے لگی آپ نے میرے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، اور آپ نے میرے ساتھ سوال میں نہیں کی. لوگ بات کر رہے ہیں میرے بارے میں، آپ نے مجھے بتوائی. غصہ ہے. 5ویں اور اس موضوع کی اس وقت آخری اللہ جانے کتنی باتیں ہیں. امام بخاری نے ہشام سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں پھوٹ پھوٹ کے روئی. اب پھوٹ پھوٹ کے رونا تہمت پر جو چھوٹی ہے سراسر، اور یہاں کوئی ہے آپس میں ماشاء اللہ سارے جنتی جا رہے ہیں. پھوٹ پھوٹ کے روئی. جناب صدیق ان کے ابا رضی اللہ عنہ گھر کی چھت پر تلاوت کر رہے تھے، بڑی تلاوت کر رہے تھے، اور سود و گداد والی تلاوت. اترے، میری امی سے کہا کیا ہوا اسے؟ انہوں نے کہا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی خبر ان کو ہو گئی ہے، بیٹی کو اطلاع ہو گئی ہے جو ان کے بارے میں کہا گیا. کیا ہوا؟ صدیق کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. یا اللہ یا اللہ،
تہمتیں نہ لگیں، لیکن یہ جذبہ طہارت کا دوبارہ دیکھنا نصیب کر، یا اللہ طہارت کا یہ جذبہ دوبارہ دیکھنا، یہ جذبہ آئے گا تو بچیں گے، وگرنہ جو ہو رہا ہے دعا تو کرتے ہیں اللہ معاف کرے، رحم کرے، اللہ نہ کرے آنے والا وقت اور آنے والے عذاب اس سے بھی زیادہ یہ تمنا نہیں کرتے، اللہ گواہ نہیں کرتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔